اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہاں مجھے آنے کا موقع ملا اور آپ حضرات سے ملنے کا موقع ملا، اور ہمارے بزرگ مولانا رحیم صاحب اور مجھ سے میرے اپنی حالت اور اپنے لحاظ سے کہیں زیادہ بڑا استقبال کرتے ہیں اور مبالغے سے بھی کام لیتے ہیں لے کے لیے۔ ابھی جو آپ نے حدیث پڑھی یا حدیث کا مجموعہ آپ کے پاس ہے جو پڑھ رہے ہیں، اور جتنے بھی احادیث پر کام ہوا ہے اس سلسلے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا۔ اور فرمانے خدا بندی تو ہے ہی، اور بھی ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آپ حضرات کو اندازہ نہیں ہوگا، آپ ایک تالاب کی مچھلی ہیں۔ اس تالاب سے باہر کیا ہو رہا ہے اس کی آپ کو خبر کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے، اگر ہوتی بھی ہے تو اس سے نپٹنے کا کیا طریقہ ہوگا چیز اصل میں۔ ہمارے مدارس کی تعلیم کا منہج کچھ اور ہے، یونیورسٹیوں اور کالجوں کا منہج کچھ اور ہے۔ آپ کی تعلیم کا مقصد کچھ اور ہے، ان کی تعلیم کا مقصد کچھ اور ہے، اور یہ ایک ایسی خلیج ہے جو پاکستان بننے کے بعد ختم ہو جانی چاہیے تھی جو نہیں ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صورتحال ویسے ہی قائم ہے الا ماشاء اللہ۔ یعنی کالج کا پڑھا ہوا، یونیورسٹی کا پڑھا ہوا کا طالب علم، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہ بھی وہ بن سکتا ہے جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ اور ایسی بھی صورتحال ہوئی ہے کہ ہمارے مدارس سے فارغ شدہ کسی اور منزل کی طرف چلے گئے، اس سے نقصان بھی ہوا۔ بہت سے ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ فرمان جو میں نے بتایا وہ تو ہے ہی کہ جو رسول اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ قبول کر دو، اسے انکار کر دو۔ یہ تو ایک اصول ہوا جو قرآن بتاتا ہے، چیز ہوتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ طالب علم ہیں، کل بھی وہاں مدرسے میں جانے کا اتفاق ہے، وہاں بھی یہی سوال میں نے اٹھایا تھا اور بھی ہے کہ آپ تو ایک مچھلی کی طرح سے تالاب کے اندر ہیں اور آپ کو اساتذہ تیار کرتے ہیں دنیا سے نپٹنے کے لیے، لیکن جب آپ یہاں سے باہر نکلیں گے تو باہر کی دنیا آپ کی دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ اس میں ہر قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، ہر قسم کے نظریات آپ کو ملیں گے، اور ایسا بھی زمانہ گزرا ہے کہ بعض علماء کے لڑکے یا صاحبزادگان وہ بھی گمراہ ہوئے ہیں۔ بہت سی اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں اس تعلیم کا مقصد کیا ہے، اصل چیز یہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ نے اس مدرسے میں داخلہ لیا ہے یا پڑھنے کا تو آپ کے ذہن میں کوئی چیز تو ہوگی کہ ہم کالج یونیورسٹی نہیں گئے، ہم یہاں گئے۔ ایک اور چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں، میں دیکھا ہے اور اکثر میں نے دیکھا ہے اور روزانہ اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ کسی مدرسے سے جب تعلیم فارغ ہوتا ہے، عالم بن جاتا ہے، فارغ بن جاتا ہے، معلوم نہیں کیوں بعض، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اگر بعض میں سے اگر ایک بھی ہے، دو بھی ہیں، تین بھی ہیں، تو وہ بھی آپ کے اور ہمارے لیے قابل فکر ہے کہ کیوں ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی قابل نہیں ہیں
اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایک احساس کمتری مبتلا ہوتے ہیں، اور یہ کہ اپنی اس احساس کمتری کو ختم کرنے کے لیے وہ ضروری سمجھتے ہیں کسی یونیورسٹی سے جا کر کے پھر مرضی پی ایچ ڈی کر لیں یا ایم اے کر لیں یا کچھ اور کر لیں۔ وہ کرنے کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں میں اب کچھ بن گیا، تو یہ ایک قسم کا احساس کمتری جو دل میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ کہ اس کے کرنے کے بعد پھر اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر فلاں 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 ہوتا ہے۔ تو کیوں یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کام کرنا ضروری ہے تاکہ ہماری عزت ہو وہ چیزیں کرنے کے لیے؟ ایک تو چیز یہ ہے۔ یہی چیز اس کے بعد کا مسئلہ یہ ہے کہ آج سے نہیں، سالہ سال سے، کئی زمانے سے یہ قصہ چل رہا ہے، اور خود پاکستان میں یا باہر ہندوستان میں بھی ایسے لوگ ملے ہیں جو مدرسے کے فارغ ہیں، اور ان پر بھی زہر کام کر گیا، اور انہوں نے بھی اس سے انکار کیا کہ صاحب احادیث جو ہے اس میں جن ذرائع سے آئی ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا کام مستشرقین نے کیا ہے۔ مستشرقین، دیکھیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس آغاز اسلام، جس وقت اسلام کا آغاز ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ جنگ اس وقت سے لڑی جا رہی ہے، کیونکہ آج کی چیز نہیں ہے۔ اس وقت بھی جو دنیا، جو عیسائیت کی دنیا تھی، یہودیت کی دنیا تھی، اس وقت بھی مخالف تھی، اس وقت بھی صورتحال چل رہی تھی، اور صحابہ نے اس کا مقابلہ کیا تھا، اور صورتحال چلتی رہی ہے۔ یوں صورتحال آج بھی قائم ہے، اگرچہ اس کا طریقہ بدل گیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب مستشرقین کا، یا دیکھیے اسلام، قرآن کی اگر آیت پڑھیں آپ، جس میں قرآن کی آیتوں میں جہاں یہودیت کا ذکر ہے، عیسائیت کا ذکر ہے، دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ تو یہ جنگ تو اس وقت سے لڑی جا رہی ہے، آج کیونکہ نئی نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو وہ عظمت عطا کی جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام کی فکر پھیل گئی، اور اس کا مقابلہ کرنے سے اس وقت ناکام رہے۔ لیکن دشمن ہٹا نہیں، دشمن تو قائم رہا، اندرونی طور سے کچھ نہ کچھ وہ کام کرتا ہی رہا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا جب کہ عثمانی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، اس لیے کہ جہاں تک کہ یہود و نصارہ کا تعلق ہے، ان کے علماء کا تعلق ہے، وہ تو اس کے پیچھے کام کر ہی رہے تھے۔ تو جب ختم ہو گیا تو صورتحال زیادہ آ گئی، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اسلام جو ہے یہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ دین ہے، اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اس اصول کی بنیاد پر انہوں نے مسلمان کو مسلم نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، بلکہ اس اسلام کے اس نام کو بدل کے محمدنزم کر دیا۔ ان کے نزدیک یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلام ایجاد کیا ہے، قائم کیا ہے، چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے اس اسلام کا نام اسلام نہیں ہے، محمدنزم ہے۔ اور جب یہ محمدنزم ہے تو جو اس کو قبول کرتا ہے وہ محمدن کہلایا۔ اور یہ برسوں یہ صورتحال چلتے رہی۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس لیے کہ آپ حضرات کا علم اس طرف نہیں جاتا، اس لیے کہ نہ ہمارے اساتذہ بتاتے ہیں، نہ اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ جب انگریزوں کی آمد ہندوستان میں ہوئی، اس وقت اس سے پہلے، انگریزوں کی آمد سے پہلے جو میں بات کہہ رہا ہوں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انگریزوں کی آمد سے پہلے ہندوستان میں کوئی بھی مدرسہ نہیں تھا سوائے ایک مدرسے کے، وہ فرنگی محل کا مدرسہ تھا، وہی بنیاد تھی۔
سارے مدرسے جو تھے اس زمانے میں اسلام کے لحاظ سے سب سینٹرل ایشیا میں تھے. لوگ وہاں سے پڑھ کے نکل رہے تھے، وہاں سے فارغ ہو کے جا رہے تھے اور دوسری جا رہے تھے. ٹیونس میں تھے، پھر اس میں دنیا ہندوستان میں اس لیے نہیں تھا کہ سارے جو ہمارے حکمران آئے تھے وہ سب سینٹرل ایشیا سے آئے تھے. مغلوں کے زمانہ، اس سے پہلے کے زمانہ، اس سے سب آئے کرنے کے لیے. اور اس زمانے میں جو مدرسے کا نصاب تھا، اس نصاب سے محدث بھی نکل رہے تھے، فقیہ بھی نکل رہے تھے، انجینئر بھی نکل رہے تھے، حکیم بھی نکل رہے تھے، ڈاکٹر بھی نکل رہے تھے، سبھی کچھ نکل رہے تھے. اور انہی میں سے، انہی مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ میں سے کوئی وزیر بنتا تھا، کوئی وزیر اعظم بنتا تھا، کوئی مدرس بنتا تھا، کوئی انجینئر بنتا تھا. اور اس زمانے میں جتنی عمارتیں بنائی گئی ہیں اس زمانے میں، وہ انہی مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگ تھے. جامع مسجد دہلی لے لیں آپ، لاہور کی جامع مسجد لے لیں، لال قلعہ لے لیں، وہ جتنی بھی چیزیں بنی ہیں اس کی، یہ انجینئر یہی کے اسی مدرسے کے انجینئر تھے. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمارے لاہور کی جامع مسجد میں جائیں، اس کے باہر جو محراب ہے، ان جو قرآن کی آیتیں لکھی ہیں، آپ ذرا غور سے دیکھیں اس کو کہ الف لام میم اگر ہے یا قل ہے یا جو بھی لفظ لکھا گیا ہے قرآن کا، اس کی جو سائز ہے، جیسے ایسے آپ اوپر جاتے جائیں گے اور جب آپ محراب کے اوپر سے آئیں گے اور نیچے آئیں گے تو وہ لفظ قل جو ہے، جو سائز لفظ قل کا آپ کو نیچے نظر آئے گا، وہی سائز آپ کو اوپر نظر آئے گا. یہ اس کا تعلق میتھمیٹکس سے ہے. تو جو بنانے والا تھا، تعبیر دینے والا تھا، وہ اسی مدرسے کا پڑھا ہوا تھا، مگر اس نے میتھمیٹک پڑھی تھی، الجبرا پڑھی تھی، چیزیں پڑھی تھی، وہ ناپ تول کر کے بتا سکتا تھا کہ یہ ہے. بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، احادیث کا تعلق ہے، قرآن کا تعلق ہے، تو یہ جو مغربی دنیا ہے، یہ جنگ اس وقت سے لڑی جا رہی تھی اور آج بھی لڑی جا رہی ہے. فرق اتنا ہے کہ لہجہ بدل گیا ہے، اور فرق یہ ہے کہ پہلے وہ کھلا آتے تھے، آج وہ عربی میں پڑھتے ہیں، سرد میں پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اس لیے اب وہ اندر سے آپ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ احادیث کے سلسلے میں ہے کہ احادیث کے سلسلے میں مستقل یہ تحریک چلائی گئی، جس کا اثر ہندوستان پاکستان میں بھی ہوا کہ ایسے بھی ایسے لوگ یہاں موجود ہوئے جو احادیث کو نعوذ باللہ سمجھتے رہے کہ یہ فیبریکیٹڈ چیز ہے، اس کا کوئی درج نہیں ہے، اس کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کرنے کے لیے. خود ہندوستان پاکستان میں ایسی بہت ساری ایسے بعض عالموں کے صاحبزادگان، انہوں نے بھی یہ تحریک چلائی ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ہے ایسے بھی تحریک ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جہاں آپ یہ پڑھ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کوئی شکل اس کی بھی ہونی چاہیے، کوئی ایسا وقفہ ہو جس میں اس کی بھی اس زہر کا تریاق بھی دیا جا سکے، تاکہ جب آپ سے کوئی کہہ سکے کہ آپ اس سے بحث کر سکیں، ہاں صاحب اس میں یہ چیز ہے، یہ چیز نہیں ہے. تو اس سلسلے میں سب سے بڑی سمجھنے کی جو چیز یہ ہے کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ کیسے یہ اعتبار قائم کیا جائے احادیث کے سلسلے میں، یہ ہے. دیکھیے امام مالک کے ہاں ماشاءاللہ ان کی جو فقہ ہے، امام مالک کی فقہ جو ہے اس میں تعامل اہل مدینہ کو ترجیح حاصل ہے، جو بھی چیزیں ہیں، لیکن امام مالک کے ہاں تعامل اہل مدینہ مین چیز ہے. اگر کوئی روایت اگر ہے بھی، لیکن تعامل اہل مدینہ اگر اس کے خلاف ہے، تعامل اہل مدینہ ان کی زیادہ قابل اعتبار ہے بنسبت کسی روایت کے. ایک بات اس لیے بتائی میں نے، تو اس سے بات یہ ہے کہ اگر کوئی بات کرنا چاہے، آپ جس جگہ پڑھ رہے ہیں، آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، تو آپ تو ایمان لے آئے ہیں، مگر آپ کے یہاں 1000 2000 3000 روپے کے 50,000 تو باہر کھڑے ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. آپ کی تعلیم میں اور یونیورسٹی کی تعلیم کا جو فرق ہے وہ یہ کہ
اگرچہ یہاں بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں، مسلمان زیادہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس یونیورسٹی میں آپ کی جو یونیورسٹیاں قائم ہیں اس میں اور انگلستان کی یونیورسٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ جو ذہن وہاں سے بن کے نکلتا ہے وہ سیکولر ہے۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو، اس لیے کہ آپ کو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتانے والا نہیں ملے گا۔ پھر جب انگریز ہندوستان میں آئے، جیسا میں نے کہا کچھ کو مدرسہ نہیں تھا، لیکن جب انگریز آئے تو اس وقت ہمارے علماء کو یہ احساس ہوا، چنانچہ سب سے پہلا مدرسہ جو تھا وہ دیوبند قائم ہوا، دیوبند کے شہر میں، اور اس وقت جو مقصد قرار پایا وہ یہ تھا کہ اسلام کو محفوظ کر لیا جائے، اس لیے کہ ان کی آمد تھی، ان کے ساتھ پریسٹ آئے تھے جو آپ کو عیسائی بنانا چاہتے تھے، ان کے ساتھ پورا ایک محکمہ ہوتا تھا، اس کا ایک فنڈ ہوتا تھا جو وائسرائے کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور اس کا ہاتھ یہ ہوتے تھے کہ صاحب آپ کو اسلام سے برگشتہ کر کے عیسائی بنایا جائے، ان کے راہب ہوتے تھے۔ اسی لیے مناظروں کا سلسلہ شروع ہوا، اسی لیے کہ وہ اس کا رد کر سکیں کرنے کے لیے۔ بہت زمانے سے صورت حال مولانا مظہر الرحمانی صاحب وہ بھی ایک زمانے مناظری تھے، پھر انہوں نے چھوڑ دیا، کسی کو فائدہ نہیں ہے کرنے کے لیے۔ بہرحال تو اس وقت یہ ادارہ قائم ہوا۔ اس ادارے کے مقابلے میں دوسرا ادارہ قائم ہوا جو سر سید نے قائم کیا۔ اب دیکھیے جو بات اب تک میں کہتا رہا ہوں اس کی دلیل دے رہا ہوں آپ کو۔ اس ادارے کا نام کیا قرار پایا؟ جو ادارہ قائم کیا گیا علی گڑھ میں، سر سید نے قائم کیا، اس ادارے کا نام تھا محمڈن اینگلو اورینٹل کالج۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ نے محمڈن کا لفظ کیوں استعمال کیا، مسلم کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ اس لیے کہ انگریز تو محمڈن کا ہی رہا تھا، اور اس مذہب کا نام محمڈنزم تھا، تو سر سید جو مدرسہ قائم کیا اس کا نام رکھا محمڈن اینگلو اورینٹل کالج، اور اس میں جو لوگ اساتذہ بلائے گئے وہ مسلمان تو خیر تھے مگر انگریز میں استاد بھی بلائے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کہ مسلمان تھے، سر سید مسلمان تھے تھے، اس لیے اس لیے ایک اسلامیات کا شعبہ بھی بن گیا۔ تو اگر اسلامیات کے شعبے پر غیر اسلامی جو تھی وہ غالب آ گئی۔ اب جو وہاں سے ذہن نکلا وہ سیکولر تھا، تھے مسلمان، وہ نمازیں پڑھتے تھے، مسجد بھی تھی وہاں، 5 وقت نماز ہوتی تھی، اس کی حفاظت ہوتی تھی، لیکن یہ کہ وہاں سے جو فارغ جو ذہن تھا وہ سیکولر تھا، اس لیے پورا آؤٹ لک بھی سیکولر تھا۔ تو اتحاد کہاں ہوگا؟ اچھا، پھر اس لحاظ سے جو زہر یورپ سے آ رہا تھا وہ وہاں بھی تھا، پڑھانے والے بھی وہ تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ 2 الگ الگ چیزیں بن گئیں، اور اس میں پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ آیا، قرآن کو تو نہیں چھوڑا، قرآن کے بارے میں کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے جو بھی کیا ہے، لیکن اصل زد ان کی جو تھی وہ احادیث کے اوپر تھی، لیکن اس کہ یہی وہ چیز ہے جو مسلمان کو مسلمان بنا رہی ہے اس سلسلے میں۔ اور یہ کہ روزانہ ہوتا تھا، ہماری نمازیں ہوتی ہیں، ہمارے واعظ ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے سب سے زیادہ یہ تھا کہ احادیث کو کمزور کرنے کی ضرورت یہ بتا جائے یہ سب فیبریکیٹڈ ہے، یہ سب بنائی ہوئی چیزیں ہیں، کیسے اور اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ اس طرح سے احادیث محفوظ ہوتے رہی۔ اور اس کا سب سے بڑے جو اس کے پرچار کرنے والے جو تھے وہ مستشرقین تھے، انہوں نے عربی پڑھی۔ یہ بات سمجھ لیجیے، جتنے مستشرقین گزرے ہیں یہ جاہل نہیں تھے، یہ اسلام سے نہیں واقف جتنا آپ واقف تھے، اگرچہ وہ واقف ان کی نظریاتی تھی۔ ہمارا جو اسلام سے تعلق تھا وہ نظریاتی بھی تھا اور عملی بھی تھا، لیکن ان کا تعلق جو تھا وہ نظریاتی تھا، وہ اسلام کی تمام چیزوں سے واقف تھے، اس لیے وہ زد ڈال رہے تھے۔ اور سب سے بڑی چیز انہوں نے کی کہ جوزف شاہ بہت مشہور جرمن مستشرق تھا،
اور عجیب بات یہ ہے کہ اسلام کی جتنی امہات الکتب ہیں، تاریخ کی، حدیث کی، وہ سب وہیں سے چھپ کے آ رہی تھیں، وہیں سے چھپی تھیں، وہ یورپ میں چھپی تھیں، انگلینڈ سے چھپی تھیں، فرانس سے چھپی تھیں۔ اس کے بعد ہم یہاں صورتحال پیدا ہوئی، اور اس کے بعد اس پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس پہ شبہات پیدا کر رہے تھے۔ تو کوئی ایسی شکل جس میں ہونی چاہیے کہ ہمارے نصاب میں، خاص طور سے احادیث کے طلباء جو حدیث یہ کرتے ہیں، کوئی ایسی شکل پیدا ہو جس میں ان کو اس چیز کی بھی تعلیم دی جائے، تاکہ وہ جب یہاں سے باہر نکلیں تو اس کا احساس ہو۔ اگر کوئی کالج کا پڑھا ہوا ہے تو یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، اگر کہیں ملاقات ہے تو اس سے وہ بات کر سکے، اس کو سمجھا سکے۔ یہ صورتحال ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب صورتحال اس کے بعد یہ تھی، جب یہ صورتحال بڑھی تو لوگوں نے جواب دینا شروع کیا۔ اس کا جواب، بہت سے جوابات آئے ہو گئے، اور بڑے 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 مؤثر جوابات بھی آئے۔ ایک یونیورسٹی شکاگو کی ایک استاد تھی، ان کا نام تھا نبیہ ایبٹ، وہ اسلامی تاریخ کی تھی۔ انہوں نے بہت بڑا کام یہ کیا کہ احادیث کی جو پیپائرس ہیں، جو مینuscript جس کو آپ کہتے ہیں، انہوں نے بہت کچھ تلاش کر کے ایک پوری کتاب تیار کی پیپائرس کے نام سے۔ وہ بار بار ہم لوگ ان کے اسلامک تاریخ کے تعلیم کی حیثیت ان کا لیکچر سنتے تھے، اور یہ کتاب ہے عائشہ کے بہت مشہور کتاب ہے، اور دوسری کتابیں ہیں۔ بہرحال وہ جب وہ لکھ رہی تھیں، ان کا نام تھا پیپائرس کے نام سے، یعنی وہ پرانی جو وہ تھی احادیث کی جتنی بھی عبارتیں تھیں، چیزیں تھیں، وہ تلاش کر کے اس کو نکالا انہوں نے، قدیم زمانے کی، وہ سب اس میں زمین میں مطلب گڑی ہوئی تھیں، اس کو نکال کے انہوں نے کہا کہ اس کو شائع ہو گئی کتاب۔ وہ بار بار یہ کہتی تھیں ہم لوگوں کے اس میں کہ جو خدا کرے جب یہ کتاب چھپے تو جوزف شاہ جو ہے وہ زندہ رہے، تاکہ وہ دیکھ لے کہ احادیث جو ہیں یہ فیبریکیٹڈ نہیں ہے۔ تو پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو یہ الگ بات ہے، بغاہت تھی۔ تو اس لیے جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ احادیث پڑھ رہے ہیں، کرنے کے لیے ہوگا ان مسائل کو آپ چھوڑ دیجئے کہ صاحب یہ ضعیف ہیں، قوی ہیں، جو بھی ہیں، وہ تو الگ مسئلہ ہے اس کا۔ لیکن یہ کہ باہر کے مسلمانوں کو جس سے آپ کو مقابلہ ہو، یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ کو مقابلہ ہوگا تو جس جگہ آپ جا رہے ہیں وہ شیروں کی دنیا ہے۔ یہاں سے تو آپ ایک جو محدے کی چہار دیواری کے اندر ہے، آپ کو جو کہا جا رہا ہے وہ آپ مان رہے ہیں، لیکن سوال اس وقت پیدا ہوگا جب آپ اس مدرسے کی چہار دیواری سے جب باہر نکلیں گے، وہاں ہنگامہ ہی ہنگامہ ہے۔ اس ہنگامے سے نپٹنے کے لیے آپ کیا تیاری ہے؟ آپ میرا مقصد میرے نزدیک جو مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے باہر نکلیں گے تو اس وقت جن چیزوں کے ساتھ آپ مطلب یہ کہ عام طور سے جمعے کے نماز میں جو خطبہ دیا جاتا ہے، یا یہ کہ جو تقریر کی جاتی ہے، اس میں عام طور سے گفتگو کی جاتی ہے، تو کم از کم آپ اس قابل تو ہوں کہ اس زہر کو آپ پہنچا سکیں، تاکہ اس لیے کہ وہاں جو پڑھنے والے ہیں وہ جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ آپ کے عربی کے مدارس کے علاوہ یونیورسٹی کے لوگ بھی ہیں، وہاں پروفیسر بھی ہیں، وہاں پڑھنے والے بھی ہیں جن کا ذہن سیکولر ہے۔ تو اس لحاظ سے کیسے اس سے نپٹا جائے گا؟ یہ ثابت کرنے کے لیے اس کی دلیل آپ کو دینی پڑے گی، چیز کرنی پڑے گی، اور ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ مقابلہ کریں ہمارے ہندوستان کے مدارس کا، ہندوستان کے نظم کا، اگر آپ ٹونیشیا کے مدرسوں کا کریں، یا قاہرہ کے اس میں جائیں، یا کسی اور اس میں جائیں، وہاں کے جو علماء ہیں جو تھے، ان کا تعلق چونکہ جب یورپ سے کوئی چیز آتی تھی، سب سے پہلا حملہ جو ہوتا تھا اس کا دفاع مشرق وسطیٰ والے کرتے تھے، اس لیے کہ وہ یورپ سے قریب تھے۔
آپ کے پاس آتے آتے تو بہت دیر ہو جاتی تھی، پھر آپ اس کا حملہ کرتے تھے، اور ہمارے علماء اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے اس کا مقابلہ کیا اور چیز بتائیں. لیکن چونکہ نوجوانوں کی جو زبان ہے، نوجوانوں کو جو بتانے کی جو وہاں کے کالج اور یونیورسٹی کے طلباء کی جو زبان ہے بالکل دوسری تھی، اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے، بات کرنے کے لیے آپ کو منطقی دلائل دینے پڑتے تھے. اس لیے اگر آپ نے وہ ہتھیار نہیں سیکھے آپ نے، تو پھر تو میری جو اس وقت گزارش ہے وہ آپ کے اس وقت کی حالت نہیں، میرے نزدیک مستقبل کا مسئلہ ہے کہ جب یہاں سے فارغ ہو، اس وقت آپ ایک تالاب کے اندر ہیں، جو اساتذہ آپ کو بتا رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں، وقت جب آئے گا جب آپ یہاں سے باہر نکلیں گے، اس وقت گمراہی کے زیادہ عناصر موجود ہیں بنسبت یہاں کے. اس لیے میری جو گزارش ہے اساتذہ سے بھی اور طلباء سے بھی لحاظ سے کئی چیزیں ہیں کرنے کے لیے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، یہ بات میں بہت یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بلکہ افسوس کے ساتھ بھی کہتا ہوں، سیرت جیسی پڑھانی چاہیے ویسے تو نہیں پڑھی جاتی تو ہمارے مدارس میں. سیرت کی انہی واقعات کا ذکر ہوتا آپ سب آتا ہے جو قرآن پاک میں آ گیا یا حدیث کے ذریعے آ گیا کرنے کے لیے. حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حدیث کا پورا سلسلہ قرآن پروجائے سب ایک دوسرے جڑے ہوئے ہیں کرنے کے لیے. واعظ کہہ دینا ایک الگ چیز ہے، اور کسی دلیل سے کسی چیز کو ثابت کرنا ایک الگ چیز ہے اس سلسلے میں. اس لیے کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں مسلمان اور اچھے گھرانوں کے مسلمان جو باہر لندن گئے، امریکہ گئے، کہیں گئے، وہ گمراہ ہو گئے. اس لیے کہ ان کی اپنی کوئی پہنچ نہیں تھی، وہاں کی جو چھاپ پڑی تو اس میں وہ بہ گئے. ہر چیز درکار نمک شد، یہ مسئلہ تھا. اس لیے میرے نزدیک جو صورتحال ہے، ایک ایسی شکل بھی ہونی چاہیے کہ احادیث کے سلسلے میں جو احادیث کے طلباء ہیں جب وہ شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کم از کم ایک درس اس میں بھی ہونا چاہیے بتانے کے لیے تاکہ اس کے اظہار کا تجزیہ کیا جا سکے. اور یہ حضرات اس قابل ہیں کہ اس بات کو وہ کر سکیں کرنے کے لیے. ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی کئی جگہ یہ کوشش کی انہوں نے کہ یہ جو قرآن پاک ہے جس سے مسلمانوں کو تعلق ہے اور اس سے حفاظ نکل رہے ہیں، کیسے ان مسلمانوں کو اس سے علیحدہ کیا جائے. اس کی بڑی کوشش ہوئی، جب انہوں نے بہت سے ایسے قرآن نکالے، فیبریکیٹ کیے، قرآن بنا کے آیتیں دی. اچھا یہ سلسلہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھا. اس وقت بھی وہاں اس وقت کے جو کفار تھے انہوں نے اس میں کوشش کی کہ قرآن کی جو آیت ہے اس کو بدل کے کچھ اور کیا جائے. یہ مصر کے ایک مشہور عالم تھے محمد عبدو، مفتی محمد عبدو، بہت مشہور عالم گزرے ہیں. وہ فرانس گئے، وہاں جو مستشرقین تھے، یہ مستشرقین وہ تھے جو عربی پڑھے ہوئے تھے. جتنے بھی مستشرقین ہیں اس وقت ہندوستان وہاں انگلینڈ میں یا امریکہ میں، آپ یقین کیجیے اس بات کو، وہ سب عربی پڑھے ہوئے ہیں. اسی لیے ان کی پہنچ جو ہے وہ احادیث کے ذخیرے پر بھی ہے، فقہ کے ذخیرے پر بھی ہے، ان چیزوں پر ہے. اور جو بات کرتے ہیں وہ پہنچ کے کرتے ہیں، ایسے ترجمہ سے نہیں کرتے. وہ تو وہاں پہنچے مفتی محمد عبدو، اسی پر ان کا لیکچر تھا قرآن کے اوپر. تو انہوں نے ان مستشرقین سے یہ کہا کہ اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ جہنم بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، تو کیسے آپ اس کو عربی میں بیان کریں گے؟ خیر تو ہر مستشرق نے اپنے کہ وسیعتن کبیرتن عظیمتن، پتہ نہیں جتنی بھی صفات بیان سب کر دیا. تو مفتی عبدو نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ
یوم یقول جہنم حل طرح تقول حل میں مزید. پوچھا بھائی تیرا پیٹ بھر گیا چیز ہے؟ تو کہتی ہے ارے کچھ اور بھی ہے. تو آپ بتائیے جہنم کی وسعت کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے؟ دنیا ایک دو لاکھ توڑی تھی. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ میں علم ہے تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نہیں جواب دے سکتے اس کا، تو آپ کو خیال ہونا پڑے گا. اسی طرح سے رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے، سیرت طیبہ جو ہے، بڑے اس میں مسائل آتے ہیں، چیزیں آتی ہیں. دیکھیے میں نے اس سے پہلے بھی سوال تھا میرا، اب بھی ہے، کہ سیرت کو بہتر سیرت کی پڑھائی جائے. آج کے دیکھا آپ نے ہنگامہ ہے پورے پاکستان میں، سیرت کا شعبہ کھول دیا جائے، سیرت کا شعبہ کھول جائے. سیرت کا شعبہ تو کھل گیا، پر سیرت پڑھانے والا کون ہے اور سیرت کس طرح سے پڑھائی جائے گی؟ یہ مسئلہ ہے نا بھائی. ہے اسی طرح سے اگر کسی یونیورسٹی میں حدیث کا شعبہ کھول دیا تو حدیث پڑھانے والا کون ہوگا؟ وہ پڑھائیں گے کیا؟ تو اس لیے میرے نزدیک ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ایسے ہتھیار آپ کو ہونے چاہیے کہ آپ دنیا میں اس کا مقابلہ کر سکیں اور کر سکیں. اب مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے آئے، مکہ مکرمہ میں جانور ساتھ تھے، حرام ساتھ تھے، اور صحابہ کا خیال، جیسے صحابہ بہت ہی جوش میں تھے، وہ لوگ جو مکہ سے آئے تھے کہ ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے. سب تشریف لائے. وہاں آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، لیکن آپ بیٹھے رہے، آپ نے احرام کھول دیا، قربانی کر لی، سب کچھ ہو گیا، اس کے باوجود آپ بیٹھے رہے. تو سوال یہ ہے کیوں بیٹھے رہے؟ کیوں بیٹھے رہے؟ اس کے برا ہو گیا، آپ کو داخل نہیں ہونے دیا گیا، واپس چلے جائیں. تو واپس تو نہ گئے، تو کیوں نہیں گئے؟ اب دیکھیں سیرت میں صرف یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے یہ کیا. سوال یہ بات اس لیے کہ آپ کو جن لوگوں سے آپ کو سامنا پڑے گا یہاں سے نکلنے کے بعد، یونیورسٹی کے طلباء سے، باہر کے طلباء سے، وہ آپ کے صرف یہ کہنے سے کہ یہ ہوا وہ قائل نہیں ہوں گے. اگر ان کو قائل کرنا ہے تو آپ کو منطقی کوئی دلائل دینی ہوگی آپ کو. تو ساتھ ہی ساتھ ہمارے یہاں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ایک سلسلہ یہ تھا کہ جب ہم داخل ہوئے ندوے میں تو عربی کے بول چال تو اسی میں شروع ہو گئی تھی. اس مدرسے میں جیسے میں نے عرض کی ابھی آپ کو گلزار دیوبند قائم ہوا، پھر وہ علی گڑھ قائم ہوا، پھر ندوہ قائم ہوا. ندوے میں کی صورتحال یہ تھی کہ عربی بول چال شروع ہو گئی، اور حساب، میتھمیٹکس وغیرہ جو وہ سب شروع ہو گئی، انگریزی شروع ہو گئی، یہ تمام چیزیں تھیں. وہاں ایک چیز یہ ہوتی تھی کہ استاد جو ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ فقہی دیتا تھا، اور طالب علم سے یہ کہا جاتا تھا، طالب علم کا انتخاب کرتے تھے کہ تم فقہ مالکی سے یہ معلوم کرو، تم فقہ شافعی سے یہ بات معلوم کرو، فقہ حنفی سے یہ بات معلوم کرو، اور تم کرو. اور پھر استاد کی صدارت میں پھر اجلاس ہوتا تھا جس میں یہ طلباء امام شافعی کے لحاظ سے، امام مالک کی طرف سے دلیل پیش کرتے تھے اس مسئلے کی. اور پھر جو مدرس ہے وہ ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے پھر وہ کرتا تھا. جیسے ہوتا یہ تھا کہ طلباء، اچھا وہاں ندوے میں ہر قسم کے طلباء آتے تھے، حنفی بھی تھے، شافعی بھی تھے. ہماری جو کم تھے کہ شافعی زیادہ تھے آتے تھے، خاص طور مدراس ساؤتھ کے علاقے جو لوگ تھے عام طور سے شافعی تھے، وہ اسی آتے تھے. تو اس سے ہوتا یہ تھا کہ ان کا ذہن تیار ہوتا تھا کہ اگر کبھی ایسا موقع ہو تو اس میں بات کی جا سکے.
نتیجہ یہ ہوا اس کے بعد کہ یہ جو تیاری ہوتی تھی مگر استاد کی صدارت میں ہوتا تھا تاکہ وہ بہکنا نہ پائیں، ادھر ادھر اپنی بات نہ کریں۔ اسی سے تقریر کا سلسلہ ہوتا تھا، چیزیں ہوتی تھی کرنے کے لیے۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے جو اس وقت انگریزی پڑھی تھی نظر العلماء میں، اور میں جو میتھمیٹکس میں نے اس وقت جو نظر میں نے پڑھی تھی، آپ یقین کریں کہ جب میں نے میٹرک کا امتحان دیا کرنے کے لیے اس وقت مجھے دوبارہ بحث نہیں کرنی پڑی اس کے اوپر۔ آپ میں سے بہت کم لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا، آپ لوگ یہ حضرات تو جانتے ہیں، میں نے اپنے میٹرک کا امتحان یہیں جامعہ شفیہ میں نیلا گنبد میں حضرت عمر رسول رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہیں رہ کے دیا تھا۔ ایک ہفتہ میرا قیام رہا تھا۔ میں ان خوش قسمت لوگوں میں ہوں جس سے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی ہے، اور نہ صرف زیارت کی ہے یہاں بھی اور کراچی میں بھی، جب بھی ان کا آنا ہوا، انتقالی ان کا کراچی میں ہوا کرنے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا کہ یہ اس وجہ سے آدمی بہکنے نہیں پائے کرنے کے، ورنہ جو جاتے تھے باہر کی دنیا میں نے اچھے علماء کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ وہاں امریکہ جا کے بہک گئے اور بہت زیادہ نقصان دہ ہوا اس کے۔ تو میری جو عرض ہے حضرت، وہ میری جو خواہش ہے وہ یہ کہ ایسا نظم ہونا چاہیے کہ احادیث کے طلبہ ہیں، فقہ کے طلبہ ہیں، یا جو بھی چیز پڑھائی جا رہی ہے اس سلسلے میں ان کو پہلے تیاری کی جائے تاکہ اس کا وہ مقابلہ کر سکے باہر کی دنیا میں۔ ورنہ یہ کہ آپ اگر پڑھ لیا، آپ کے بات ماننے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو دلائل دینے پڑیں گے۔ عجیب بات یہ، آج کل کے زمانے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، میں تنقید تو نہیں کرتا میں، لیکن ہمارا جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے ہم سب سے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اکثر جمعہ کے امام جو ہے وہ خطبہ ان کو رٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو محاذر جو چیز ہے جو چیز سامنے ہے اس میں کوئی بحث نہیں ہوتی، الٹا وہ خطبہ ہوتا ہے اور پڑھ دیا انہوں نے۔ طرح کہ چاہیے کہ اتنا اچھا موقع ہوتا ہے جس میں ان کو تعلیم دی جا سکے۔ ٹھیک ہے، تقریب اپنی جگہ پر، خطبہ کا اثر کچھ اور ہی ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے۔ تو اس لیے میری گزارش یہ تھے کہ آپ حضرات پڑھ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کی حفاظت کرے، اس لیے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہے کہ اس کی حفاظت جو ہے، اور کس طرح سے آپ اگر یہ خواہ طبقہ کو آپ سمجھا سکتے ہیں۔ آپ کے اساتذہ موجود ہیں، چیز موجود ہے، مولانا مناظر گیلانی کی کتاب ہے، وہ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ پہلے سے ذہن تو تیار ہو، تاکہ پھر اس کے بعد آپ آگے پڑھ سکیں۔ اور دیکھیے، بات کہنے کی نہیں ہے، لیکن دیکھیے بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیے ایک بات سمجھنے کی اور بھی ہے، احادیث کا جو پورا سلسلہ ہے اور سلسلے کی پوری سیرت جو ہے، اس کا تعلق تاریخ سے جڑا ہوا ہے، یعنی صرف اسلامی تاریخ نہیں، یورپ کی تاریخ سے بھی جڑا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو سلاطین تھے اس وقت کی دنیا کے، ان کو جو خطوط لکھے گئے تھے، دعوت دی گئی تھی اسلام کی، آپ غور کیجئے اس کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ میں ہے، آپ کو کیا معلوم کہ مصر میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا معلوم کہ وہاں ایران میں، پرشیا میں وہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا معلوم تھا کہ حد یہ ہے کہ رومن امپائر جو یورپ میں ہے، وہ آپ کو کیا معلوم کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جو خطوط آپ نے بھیجے تھے ان سلاطین کو، اس میں کیا ہے؟ اور پھر جس کو بھیجا آپ نے وہ تھا جو وہاں کی زبان جانتا تھا۔ آپ میں سے کتنے حضرات یہاں ہیں اس میں جو انگریزی بول چال کر سکتے ہیں؟ مطلب ہے کہ اردو ٹھیک ہے پاکستان کے ہے، لیکن یہ کہ جب آپ یہاں سے باہر نکلیں گے تو بھیڑوں کی دنیا ہے، وہاں شیر جمع ہے، ان سے کیسے نپٹیں گے؟ آپ نے جو خطوط لکھے اس میں ہر بادشاہ کے، ہر ملک کے لحاظ سے، وہاں کے لحاظ سے آپ نے ان کو
حکم دیا کہ یہ پہلی عبارت جو ہے خط کی وہ کامن ہے، میں رسول ہوں، فلاں فلاں، تم قبول کرو، لیکن قبول نہیں کیا تو اللہ کے اسم القبطیین، اللہ کے اسم فلاں 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 فلاں. تو یہ تو یورپ کی تاریخ سے ملا ہوا ہے. احادیث میں ایسی احادیث جو آتی ہیں، ایک تو ہے اس کی عام اصلاح کی حدیث، نماز، قرآن، دینیات، وہ الگ ہے، لیکن اور بہت سی احادیث اس کے معاملات کے اوپر ہیں، چیزوں کے اوپر ہے، چیزوں کے اوپر ہے. اس کا طور براہ راست یورپ کی تاریخ سے ہے، تو تاریخ تو میں پڑھی نہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم ایسی صورتحال ضرور پیدا ہو احادیث کے طلباء کے لیے کہ ان کو کم از کم اس کی تعلیم دی جائے تاکہ وہ صحیح طور سے اس بات کو آگے پڑھ سکے. دیکھیے میں زیادہ وقت نہیں رہتا، لذیذ دودھ حکایت دراستر گفتہ والا معاملہ تھا. میں نے کہہ دیا مجھے یہ حضرات ہمارے افاضل بیٹھے ہیں، آپ نے ہمیں بڑا بھیڑوں کی دنیا میں ڈال دیا کہ آپ کو کرنے کے لیے. ہمارے مولانا فریم صاحب ہیں، مولانا سرشد صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کو. تو میرا درد کچھ اور ہے، میرا درد کچھ اور ہے، اس کی دوا کچھ اور ہے، آپ کا درد کچھ اور ہے، آپ کی دوا کچھ اور ہے. تو اس میں یہ دونوں طبیب بیٹھے ہیں، اپنا وہ کام کریں تو کام بنے گا. وآخر دعوانا بالعالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. اب تو